بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وبلغناه على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا محبوب رب العالمين. سامعین عزیز وقار، آج کی اس مختصر سی نشست میں ہم امیر المؤمنین خلیفۃ الرسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے چند گزارشات پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ ماہ ربیع الثانی ہے اور اس کی 22 تاریخ کو امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا یوم وصال ہے، اور غالباً آج 22 جمادی الثانی ہے. اس اعتبار سے آج کی اس نشست میں ہم خلیفۃ الرسول رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے قرآن و حدیث میں چند گزارشات سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم مدد نہ کرو گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو کیا ہوا؟ فقد نصرہ اللہ، ان کی مدد فرمائی اللہ رب العزت نے خود. اگر رسول کریم کی الا تنصروا، اگر تم مدد نہ کرو گے تو کیا ہوا اس میں؟ فقد نصرہ اللہ، میں خدا ان کی مدد کروں گا. اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کفار نے نکالا ان کو. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اللہ فرماتا ہے کہ میں خود خدا ان کی اس وقت مدد کی میں نے جب کفار نے ان کو اپنے وطن سے، اپنے شہر سے نکال دیا. اور پھر ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، آپ دوسرے تھے دو سے جب وہ دونوں غار میں تھے. اذ یقول لصاحبہ، اور جب وہ فرما رہے تھے اپنے رفیق سے لا تحزن، کہ غمگین نہ ہو، ان اللہ معنا، اللہ رب العزت کی ذات ہمارے ساتھ ہے. اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ میں جو ہجرت ہے اس کا تذکرہ کیا، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد صحابی ہیں جن کی صحابیت کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا. اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے رفیق سے، اپنے صحابی سے، اپنے دوست سے کہہ رہے تھے. اور یہ شرف حضرت ابو بکر صدیق کو حاصل ہوا کہ ان کی صحابیت کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا. لا تحزن ان اللہ معنا، غمگین نہ ہو،
اللہ رب العزت کی ذات ہمارے ساتھ ہے. یہ آیہ مبارکہ غار ثور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کہا جاتا ہے کہ ان کا نزول ہوا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر دوزانو تشریف فرما ہے اور میرے آقا و مولا کا سر آپ کی گود میں ہے اور آپ رخ انور کو دیکھ رہے ہیں اور گمان ہوتا ہے کہ باہر غار کے دہانے پہ کوئی آ گیا ہے. تو آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر انہوں نے جان کر ہمیں دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر کیوں غم کرتے ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ اتنا اللہ رب العزت کو پسند آیا، اسی وقت وہی نازل ہو گئی اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحب یا حبیب، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں جب تم اپنے دوست کو اپنے صحابی کو کہہ رہے تھے کیوں غم کرتے ہو. ان دونوں کا کیا حال ہوگا جب تیسرا ان کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات ہے. اذ یقول لصاحبی، اللہ رب العزت نے عطا کر دیا، اللہ رب العزت نے نواز دیا. اور آپ کے اسلام پہ اتنے احسانات ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، لجپال ہی ہوتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام قال ما لأحد عندنا ید الا وقد کافیناہ. یہ دنیا کا بھی دستور ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کو کہتے ہیں یار جو تو نے مجھ پہ احسان کیا تھا اس کا بدلہ ہم نے چکا دیا، یا یہ کہتے ہیں جو تو نے ہم پہ نیکیاں کی ہے اس کا اجر تمہیں اللہ کی ذات دے گی. دونوں باتیں ہماری زندگی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما لأحد عندنا ید، کہ ہم پر کسی کا کوئی احسان نہیں، ہمارے ساتھ جس نے بھی نیکی کی وقد کافیناہ، ہم نے اس کا بدلہ چکا دیا، ہم نے اس کا اجر اسے عطا کر دیا. ما خلا ابا بکر، مگر ابو بکر کی ذات، میرے صحابی کی ذات ایسی ذات ہے فَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا يَدًا يُكَافِيهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ابو بکر کے ہم پہ اتنے احسانات ہیں، اتنی نیکیاں ہیں کہ اللہ رب العزت ہی قیامت کے دن اس کا اجر انہیں عطا فرمائے گا. جب تم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ جاتے ہو، جب تم سر تسلیم خم کر دیتے ہو، جب آ جاؤ تو پھر اللہ کی ذات بھی نوازنا شروع کر دیتی ہے. وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَأَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرَ خلیلا. فرمایا اگر میں کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا. الا وصاحبکم ای محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن تمہارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اللہ رب العزت کے خلیل ہے. آپ کی زندگی، آپ کا چلنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کی اولاد، ہر چیز آپ نے محبت رسول میں فنا کر دی. فرمایا من سرہ ان ینظر الی عتیق من النار فلینظر الی ابی بکر. یہ حدیث غالباً میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں بیان کی تھی، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے. فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لأبی بکر انت صاحبی علی الحوض وصاحبی فی الغار. کتنا بڑا مقام عطا کر دیا. انسان کی معراج زندگی کی یہ ہوتی ہے کہ قرب قیامت کے دن اسے اللہ رب العزت کا قرب اور اس کے رسول کا قرب نصیب ہو جائے. اور میرے ابو بکر کی ذات وہ ذات ہے جن کو اللہ کے نبی دنیا میں اس چیز کی بشارت دے رہے ہیں. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لأبی بکر انت صاحبی علی الحوض وصاحبی فی الغار. ابو بکر جس طرح تو غار میں میرے ساتھ تھا، اسی طرح تو حوض کوثر پہ بھی میرے ساتھ. یہ عشق رسول ہے، یہ وہ خدمات ہیں جو آپ نے اسلام کے لیے خرچ کی، اسلام کے لیے صرف کی، اور اللہ رب العزت نے یہ مقام ان کو عطا کیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہے. آپ فرماتی ہے الناس کلہم یحاسبون الا ابو بکر، کہ ہر انسان کا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ کل کی تیاری کرو، تمہارا محاسبہ کیا جائے گا. فرمایا کلہم یحاسبون الا ابا بکر. ابو بکر کی محبت اور عشق اور اسلام کی خدمات اتنی ہیں کہ ان کو دیکھتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر انسان کا محاسبہ ہوگا، لیکن میرا ابو بکر ایسا ہے اس کو اللہ رب العزت نے بخش دیا. انت صاحبی فی الحوض وصاحبی فی الغار. تجھے اللہ نے وہ مقام عطا کر دیا ہے. اور پھر
ایک اور حدیث ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا من انفق زوجین فی سبیل اللہ، یہ دنیا کا دستور ہے، فرمایا جب کوئی انسان اسلام کی راہ میں اسلام کے لیے، دین کے لیے 2 چیزیں خرچ کرے گا، نودی من ابواب الجنہ، اسے جنت کے دروازوں سے ندا دی جائے گی، آؤ اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، آؤ اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، اور پھر یا عبداللہ ھذا خیر لک، اور پھر فرشتہ کہے گا اس خوش نصیب کو، اے اللہ کے بندے یہ دروازہ تیرے لیے بہتر ہے، تیرے خوبیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ فرمایا دعی من ابواب الصلاۃ فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، اور جو نمازی ہوگا، جو ہر وقت نماز کی پابندی کر رہا، ظہر کے لیے آیا، پھر دل میں کھٹکا لگا ہوا ہے عصر کے لیے جانا ہے، یہ بڑی اجر کی بات ہوتی ہے، فرمایا اسے باب الصلاۃ سے اسے داخل کیا جائے گا جنت میں۔ ومن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد، اور جو جہاد کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرتا ہے، اسے باب الجہاد سے داخل کیا جائے گا۔ ومن اہل الصدقۃ دعی من باب الصدقہ، اور جو صدقہ کر رہے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، باب الصدقہ سے انہیں دعوت دی جائے گی۔ قال ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِّن تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا، کیا کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے باب الصدقہ اسے پکارے مجھ سے آ کے جنت میں داخل ہو جاؤ، باب الصلاۃ کہے مجھ سے داخل ہو جاؤ، مجھے یہ شرف حاصل ہو جائے، باب الجہاد والے فرشتے کہیں اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ فرمایا قال نعم، ہاں ابو بکر ایسے خوش نصیب بھی ہیں، وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، میں امید کرتا ہوں کہ تو ان خوش نصیبوں میں سے ایک ہے، تو وہ خوش نصیب ہے، جنت کی طرف تو جائے گا تو جنت کے دروازے کے ہر دروازے کے فرشتے کا ابو بکر اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، ابو بکر اس دروازے سے، وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، میں امید کرتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ تو ان میں سے ایک ہوگا۔ اور حضرت اب آخری بات، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اصبح منکم اليوم مسکینا، کیا کسی کوئی ایسا خوش نصیب ہے جس نے مسکینی کی حالت میں صبح کی ہو؟ قال ابو بکر انا، یا رسول اللہ میں، اور پھر فرمایا فمن تبع منکم اليوم جنازۃ، قال ابو بکر انا، آج تو ہم جنازے میں جاتے ہیں نا، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ چاچا ہے، یہ ماما ہے، جنازہ پڑھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو فرمایا کوئی ایسا بھی ہے جس نے اللہ کی رضا کے لیے آج جنازے میں شرکت کی ہو؟ کہا ابو بکر، قال ابو بکر انا، یا رسول اللہ یہ مجھے شرف حاصل ہوا ہے۔ فمن عاد منکم اليوم مریضا، کوئی ایسا بھی ہے جس نے مریض کی عیادت کی ہو اللہ کی رضا کے لیے؟ قال انا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق قال ابو بکر انا، یا رسول اللہ میں نے یہ کام بھی کیا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجتمعن فی امرہ الا دخل الجنہ، اور جس میں یہ 4 خوبیاں جمع ہو جائیں اللہ اس پہ جنت میں اس کو داخلہ دے دیتا ہے۔ اور حضرت انس کی روایت ہے وجبت لک الجنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بکر اللہ رب العزت نے جنت تجھ پہ واجب کر دی، جنت تیرے لیے واجب ہو گئی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سیرت سیدنا صدیق اکبر کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، وہ عشق، وہ غداد ہمیں بھی نصیب ہو، اس کا ایک قطرہ ہمیں بھی مل جائے۔ دوستو ان ساری کمالات کا ایک ہی نقطہ ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ اپنے دلوں میں محبت رسول کو جگاؤ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرو، جتنی مشکل زندگی ہے اس میں اللہ رب العزت آسانیاں پیدا فرمائے گا، دین کو پکڑنے کی کوشش کرو، تھوڑا کماتے ہو زیادہ کماتے ہو اللہ اس میں اتنی برکت دے گا کہ آپ سوچتے رہ جائیں گے، آنے کی کوشش کرو۔ ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا، اور اگر اعراض کرو گے، دور ہٹو گے، پھر مادی دنیا کے پیچھے ہی چلتے رہو گے، اور اگر اللہ کی راستے کی طرف آؤ گے تو پھر وہ قرب بھی نصیب ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ نیکیاں کرو، اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ تم نیکیاں کرو گے اللہ رب العزت نیک اعمال کی طرف آؤ گے، تمہیں اس کا اجر بھی دے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ دعا ہے اللہ دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سنتے ادا فرما لے اور